اگر علماء ہیں، اگر وہ دین پڑھے ہوئے ہیں، اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اہل البیت اور صحابہ کا تقابل کریں، مقابلہ کروائیں، موازنہ کریں۔ اہل البیت کہاں اور صحابہ کہاں؟ کیوں؟ ایک نقطہ ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اہل البیت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلق فرمایا تو ان کی خلقت کی نوعیت باقی لوگوں سے مختلف رکھی۔ چھوٹی بات نہیں ہے جب اللہ کہے کہ میں نے ان اہل البیت کے افراد کو اس طرح سے جس طرح پاک کرنے کا حق تھا ایسے ہر نجاست اور کثافت سے پاک رکھا ہے، تو اس کے بعد گناہ کثافت ہے یا نہیں؟ نہ انحراف حق کے رستے سے انحراف کثافت اور گندگی ہے یا نہیں؟ اللہ کی نافرمانی کثافت اور گندگی ہے یا نہیں؟ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے انسان کو دور کرتی ہیں وہ ان ہستیوں کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پاک فرمایا ہے۔ جب اس طرح سے پاک فرمایا تو دوسرے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کرام وہ ہیں جن میں سے کچھ نے 40 سال تک بتوں کی پرستش کی ہے، کچھ نے 20 سال بتوں کی پرستش کی ہے، ہر قسم کے گناہ انجام دیے ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کہا تو کلمہ طیبہ نے ان کو نجاست سے پاک کر کے مسلمان بنایا ہے۔ اہل البیت وہ نہیں ہیں، اہل البیت وہ ہیں جن کی خلقت کی ابتدا ہی طہارت اور پاکیزگی سے ہوئی ہے، تو جو خلق ہی پاکیزہ ہوئے ہیں ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی تخلیق میں پاکیزگی نہیں تھی؟ کلمہ طیبہ اور لا الہ الا اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ آسمان زمین کا فرق ہے۔